انسان کی فلاح اور کامیابی کا کیسے سبب بنتا ہے؟ اس حوالے سے ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کا تاریخی جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کس طرح ہمیں عملی زندگی میں ان کیفیات کو اپنانے کا حکم دیتا ہے جس پہ چل کر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو جس زبان میں نازل کیا، آج بھی دنیا میں وہ زبان موجود ہے۔ پہلی کتب جس زبانوں میں آئیں، آج وہ زبانیں دنیا میں نہ رہیں۔ جب یہ قرآن مجید نازل ہوتا تو اس کے نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، اور آج ہمارے پاس جس ترتیب سے ہے یہ ترتیب اور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر آیت کے حصے کو جب وہ نازل ہو جاتا تو بتا دیتے اس کو اس کے ساتھ لکھ دیا جائے۔ اس طرح تقریباً 40 سے زیادہ افراد تھے جن کی ڈیوٹی تھی وہ قرآن کو لکھتے تھے، انہیں کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ یہ ترتیب جو ہمارے پاس ہے اسے توقیفی کہتے ہیں، اور قرآن لوح محفوظ پر اسی ترتیب کے ساتھ لکھا ہوا موجود تھا۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا، قرآن مجید نازل ہوتا گیا۔ جب قرآن مکمل ہوا تو ہزاروں سینے قرآن کے حفظ اور یاد سے مستفید و مستنیر ہو چکے تھے۔ قرآن مکمل حفظ صحابہ کرام کو یاد تھا، حفظ تھا، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور فرماتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے، دوسری بار جبریل امین علیہ السلام سناتے، یہ دور ہوتا پورا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد دور صدیق اکبر میں جب عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جنگ یمامہ میں جنگ ہوئی تو اس وقت 750 حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ اتنی کثرت سے شہید ہونے کی وجہ سے اب یہ سوال اٹھا کہ قرآن کیسے محفوظ رہے گا، کتابی شکل میں جمع کیا جائے۔ تو جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی، جنہوں نے قرآن مجید کو اس انداز میں کتابی شکل میں جمع کیا کہ ہر آیت پر 2 گواہیاں لی، جو شرعی کرائیٹیریا ہے اس کو پورا کیا۔ ہر آیت پر 2 گواہ آتے، ان کی پڑھی ہوئی آیات کو پھر پارچہ جات سے ٹیلی کیا جاتا، جو چمڑے پر، اس وقت اونٹ کی ہڈی پر، پتھر کی سلوں پر جو لکھے ہوئے قرآن پاک کے پارچہ جات تھے، ان پڑھی ہوئی آیتوں کو ان کے ساتھ ملایا جاتا۔ پھر اس کے بعد جو کبار صحابہ تھے، اجلہ صحابہ، ان کی کمیٹی میں پیش کیا جاتا، جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تھے، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا المسلمین شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم۔ ان اجلہ صحابہ کی کمیٹی میں وہ آیات پیش کی جاتی، وہاں سے منظوری کے بعد اس کو کتاب میں لکھ دیا جاتا۔ اس طرح پورا قرآن ایک کتاب کی شکل میں واضح ہو گیا، بالکل ایک کتاب کی شکل میں۔ سلسلہ چلتا گیا، دور عثمانی میں جب آدھی دنیا تک اسلام پہنچا تو لوگ اپنے اپنے قرات میں لہجے میں قرآن پڑھنے لگے۔ کسی نے پڑھا والنجم اذا ہوا، کسی نے والنجم اذا ہوے، کسی نے والنجم اذا ہوی۔ قرآن کو اپنے اپنے قرات میں پڑھنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو قرآن میں اختلاف آ جائے گا، پڑھنے کا انداز جدا ہو، معنی ایک ہی رہتا ہے، لیکن عربی سٹائل پڑھنے کے ڈیفرنٹ ہیں، جیسے برٹش انگلش ہے، امریکن ہے، آسٹریلین ہے، تو عربی بھی اسی طرح مختلف لہجوں میں پڑھی جاتی ہے۔
آپ نے پھر سارے نسخے تلف کروائے اور نسخے نئے لکھوا کر ایک ایک قاری کے ساتھ پوری دنیا میں بھیجا. اس طرح پوری دنیا قرات قریش پر قرآن پہ متفق ہو گئی. اب ہم امام عاصم کی قرات کو پڑھتے ہیں اور ڈفرنٹ قرات اہل علم کی مجلسوں میں پڑھی جاتی ہیں 7 احرف، لیکن عوام کے سامنے ایک ہی قرات پڑھی جاتی ہے. یہ قرات قریش ہے. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں. پھر بھی قرآن میں نہ نقطے تھے، نہ زیر تھی، نہ زبر تھی. جناب ابو الاسود دؤلی آپ نے اعراب لگانے شروع کیے. حجاج بن یوسف نے اس کی تکمیل کروائی اور قرآن مجید فرقان حمید اس وقت سادہ انداز میں لکھا تھا، اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے 30 پارے بنا دیے. پھر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح پڑھاتے ہوئے جتنا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے، قرآن میں وہاں لکھ دیا جی رکوع. ایسے رکوع بن گئے. یعنی نماز تراویح میں جتنا قرآن پڑھ کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ رکوع کرتے تھے، وہاں لکھ دیا گیا رکوع. ایسے قرآن کے رکوع بن گئے. اور پھر کچھ نام صورتوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے، بعد میں اس کی مناسبت سے جو مضمون صورت میں بیان ہوا اس کو ٹائٹل دے کے اس کا نام بھی لکھ دیا گیا کہ یہ سورہ البقرہ ہے، اس میں گائے کا واقعہ ہے. یہ آل عمران ہے، اس میں حضرت عمران کے خاندان کا ذکر ہے. اس طرح یہ نام. پھر اس کی 7 منزلیں بنا دی گئیں تاکہ ایک ہفتے میں اس کو مکمل کیا جا سکے. پھر یہ ساری کی ساری چیزیں آہستہ آہستہ، جیسے آج تجویدی قرآن ملتا ہے، اس کو پڑھنے کا جو انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ قرآن کے ساتھ شامل کر دیا گیا. اس طرح قرآن مجید فرقان حمید وہ اللہ کی سچی کتاب ہے جو پروردگار نے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، جو تقریباً 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوئی اور چلتے چلتے نقل متواتر کے ساتھ بغیر کسی شک و شبہ کے آج ہمارے سامنے اصلی حالت میں موجود ہے. یہ وہ معجزہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا. باقی انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں وہ صرف ہمیں کتابوں میں پڑھنے کے لیے ملتے ہیں کہ ید بیضا تھا، ان کا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اژدہا بنتا تھا. لیکن قرآن کی باری آئے تو قرآن آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. یہ معجزہ وہ ہے جس کو ہم آج بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو انسان کی فلاح کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے بہترین ضمانت بنا دیا. دین اسلام ایک ایسا ابر کرم ہے جو جدھر جدھر برستا ہے وہاں وہاں روحانیت سے عالم کو سیراب کر دیتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا جو پیغام ہے وہ اتنا زبردست ہے، وہ اتنا افیکٹو ہے، اس کے اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ عرب و عجم میں جہاں جہاں قرآن کا پیغام پہنچتا گیا لوگوں کو رشد و ہدایت ملتی گئی. اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمائے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب صرف سکھائی نہیں بلکہ علم و حکمت کے ساتھ تزکیہ نفس کیا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بھی سکھا رہے تھے اور حکمت اور دانائی بھی سکھا رہے تھے. اگر یہ بات ذہن میں پیدا ہو کہ صرف قرآن ہی ہمارے لیے مرکز ہدایت ہے تو یاد رکھیے قرآن مجید فرقان حمید یہ ہمیں قوانین بتاتا ہے، اصول بتاتا ہے، اس کی عملی تفسیر ہمیں ملتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ملتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا کلام کرنا قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک مظاہرہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اور ہم اب قرآن اٹھاتے ہیں، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فرامین پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں ہدایت کے راستے وا کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے مرکز ہدایت ہے تو اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سینہ اقدس پر اتاری ہے۔ قرآن کے صرف الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں آئے بلکہ معنی بھی اللہ نے اپنے محبوب کے قلب اقدس پہ نازل فرما دی ہے۔ اسی لیے لکھی ہوئی چیز کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، جب اس کو بول دی جائے تو اس میں اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ مثلا جو پہلی کتابیں آئی ہیں وہ لکھی ہوئی آئی ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام تختیوں پر لکھی ہوئی لائے، لو جی یہ لو اپنی قوم کو پڑھو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سکرول کی صورت میں انجیل مقدس ملی، وہ لکھی ہوئی آئیں، لیکن لکھی ہوئی چیز کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب اس کو بول دیا جائے اس کا اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو ہمارے سامنے پڑھ کے سنایا، جس کو لکھ دیا، اس لیے اس قرآن کے معنی مطالب ہمارے سامنے واضح ہو گئے ہر لفظ میں۔ اسی لیے قرآن پاک کو جب پڑھا جاتا ہے، اس میں کہاں سکتہ کرنا ہے، کہاں وقف کرنا ہے، کہاں ملا کے پڑھنا ہے، کہاں رکنا بہتر ہے، کہاں نہ رکنا بہتر ہے، یہ سارے کے سارے رموز اور اوقاف جو ہیں قرآن مجید کو جب ہم کھولتے ہیں ہمیں اس میں مل جاتے ہیں۔ مثلا جب آیت ختم ہوتی ہے تو عربی زبان میں آیت جب لکھتے ہیں تو تا جو گول والی ہوتی ہے، نقطے والی، وہ پہلے لکھی جاتی تھی، ایسے گول تا اوپر لکھ دیتے، اس کا مطلب آیت۔ یہ جو گول تا ہوتی ہے اس کو ہم عربی زبان میں تا ہائے مختوی کہتے ہیں۔ تا ہائے مختفی کا مطلب وہ تا جو وقف کی حالت میں ہا بن جاتی ہے۔ تو آیتن سے آیا، تو ہر آیت کے آخر میں تا لکھ دی جاتی تھی، گول تا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ پھر وہ دائرہ بن گیا اور دائرے کے اندر اس کا نمبر لکھ دیا جاتا ہے، یعنی یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جو ہے آیت مکمل ہو گئی۔ لیکن کہیں یہ جو آیت مکمل ہوتی ہے کہیں ابھی مضمون چل رہا ہوتا ہے، اس کے اشارات اس پہ لکھ دیے جاتے ہیں، کہیں میم لکھا ہوتا ہے، کہیں زا ہوتا ہے، کہیں قاف ہوتا ہے، کہیں قاف فا ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے وہ رموز و اوقاف ہیں جس کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ کہاں ہم نے وقف کرنا ہے، کہاں سکتہ، اور کہاں ہم نے رک جانا ہے، اور کہاں مضمون کو ملا کے پڑھنا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، علامات قرآن مجید میں لکھ دی گئیں، آج ہمارے سامنے یہ اصلی حالت میں موجود ہے۔ مثلا میں آپ کو اس کو آسان انداز میں اگر سمجھاؤں، اگر یہ جملہ لکھ دیا جائے اٹھو مت بیٹھو، اردو میں سمجھاتا ہوں تو آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی، اٹھو مت بیٹھو۔ اب اس کے اندر اگر میں سکتہ کروں، اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب ہوگا کہ اٹھ جائیے، بیٹھے نہ، میں نے صرف سکتہ کیا۔ اور اگر میں وقف کروں، اٹھو مت بیٹھو، اب اس کا مطلب ہوگا کہ اٹھنا نہیں ہے بلکہ بیٹھنا ہے، لیکن وہی لفظ تین ہی ہیں، اٹھو مت بیٹھو۔ اگر اس میں سکتہ کیا جائے، اٹھو مت بیٹھو، اس کا مطلب اس کا معنی اور ہو گیا، بالکل مخالف ہو گیا۔ اور اگر کہا جائے اٹھو مت بیٹھو، اس کا معنی کہ مکمل الٹا ہو گیا، کہ اٹھنا نہیں ہے بلکہ بیٹھنا ہے۔ ایسے ہی قرآن مجید میں جہاں سکتہ ہے وہاں سکتہ کیا جائے گا تو معنی اور بن جائے گا، جہاں وقف ہوگا وقف کرنے سے معنی اور بن جائے گا۔ ٹھیک ہے نا، اب اردو سے میں نے سمجھا دیا۔ تو یہ پھر قرآن مجید فرقان حمید اپنے تمام تقاضے پورے کرتا ہوا آج ہمارے پاس اصلی حالت میں موجود ہے۔ دین اسلام اس عظیم دین کو کہتے ہیں جو ایک پہلو کا نہیں ہے۔ اسلام ہمیں کسی ایک پہلو کی طرف رہنمائی نہیں کرتا،
بلکہ اسلام ایک جامع دین ہے، ایک مربوط دین ہے، ہمیں ایک ایسا نظام دیتا ہے جس میں ہم مکمل توازن کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے، اس میں اسٹیبلٹی ہے، اس میں تناسب اور توازن کا خصوصی خیال رکھا گیا۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں وہ ہماری فطرت اور نیچر کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے عطا فرما دیے۔ اب یہ کلام الہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈائریکٹ کیوں نہیں دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غایت تجرد میں ہے، اس بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس نہ وہ علم ہے، نہ ہماری وہ برداشت ہے، نہ وہ دل ہے۔ ہم تو اس مقام تک، اس عظمت والے کلام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے کلام سے واقف ہونے کے لیے ہمیں ایسی ہستیاں عطا فرما دیں جن کے سر پہ نبوت اور رسالت کا تاج رکھ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی دی اور وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو نبی اور رسول واسطہ بنتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں۔ تو وہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے امت کو، قوم کو بتانے ہوتے ہیں، وہ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کی صورت میں ہیں، کبھی داؤد علیہ السلام پر زبور کی صورت میں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کی صورت میں، اور کبھی نبی و آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی صورت میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائے۔ اب جتنی سابقہ کتابیں تھیں وہ منسوخ کر دی گئیں، وہ ایک خاص وقت کے لیے آئیں اور اس کے بعد منسوخ ہو گئیں، لیکن قرآن مجید فرقان حمید وہ آفاقی کتاب ہے جس نے منسوخ نہیں ہونا، اس لیے قیامت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پھریرا لہراتا رہے گا۔ اب کسی کا سکہ نہیں چلے گا، قیامت تک حکومت قائم ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب انہی کی شریعت کا سکہ چلتا رہے گا۔ اس لیے اعلیٰ فرماتے ہیں کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی۔ اور وہ تو ایسے نبی ہیں جو صرف ہمارے نبی و رسول نہیں بلکہ اللہ نے سارے رسولوں نبیوں کا بھی ان کو رسول بنا کے بھیجا ہے، سب رسولوں کے، نبیوں کے بھی رسول ہیں۔ اس لیے قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسان بنا دیا، واضح بنا دیا، عقل اور فہم کے مطابق بنا دیا، اور عقائد کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اس کو ہمارے اتنے قریب کر دیا کہ جتنا جتنا آپ قرآن کے قریب ہوتے جائیں گے یہ ایسی بہار آپ میں پیدا کر دے گا کہ زندگی کا ہر معاملہ اور مسئلہ آپ کو اسی میں سے نکلتا دکھائی دے گا۔ جب ہم قرآن سے دور ہوتے ہیں تو پھر یہ نورانیت سے جب ہم دور ہوں گے تو پھر زندگی کے ہر مقام پر ہمیں مصیبتوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جب ہم اس کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں تو اس کے قریب ہو جانے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی طرف سے یہ عنایات ملتی ہیں کہ آخرت میں ہی سنور جاتی ہے، دنیا میں بھی اللہ کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اسلام نے تہذیب کو، ثقافت کو، کلچر کو، ہر چیز کو ہمارے سامنے واضح کیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید جو ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے، ان طریقوں کو ہی شریعت کہتے ہیں۔ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اسے ہی کیا کہتے ہیں جی؟ شریعت کہتے ہیں۔ اور پھر ہمیں ایک تہذیب سے جوڑ دیا، ایک ثقافت اور کلچر اور ایک لائف سٹائل سے جوڑ دیا۔ کسی بھی انسان کے جو فکر میں، افکار کے اندر جو چیز نمایاں ہوتی ہے وہ اس کے افعال میں نظر آتی ہے۔ کسی بھی قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ، حیت یا خد و خال جو اسے دوسری قوم سے جدا کر دے اسے اس قوم کی تہذیب کہتے ہیں۔ پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کسی بھی قوم و ملت کی زندگی کا وہ ظاہری نقشہ، حیت یا خد و خال جو اسے دوسری قوم سے جدا کر دے اسے اس قوم کی تہذیب کہتے ہیں۔ اور اگر وہ اس کی زندگی سے ظاہراً نظر آئے جھلکتی ہوئی، ہم اس کو تمدن کہہ دیتے ہیں۔
اسلام نے جو ہمیں طریقہ کار دیا زندگی گزارنے کا، اس میں عقائد کی درستگی اور اعمال کی درستگی۔ عقیدہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے دل میں ایک بیج کی طرح ہوتا ہے، وہ بیج جب ڈالا جائے جتنا عمدہ بیج ہوگا اتنا عمدہ پودا اگے گا، عقیدہ جتنا بہترین ہوگا عمل بھی اتنا ہی بہترین ہوتا جائے گا۔ تو عقیدہ جو ہوتا ہے وہ انسان کے من میں ہے، اور اس کی مضبوطی سے اس کے عمل میں مضبوطی آ جاتی ہے۔ جب اس کا عقیدہ مضبوط ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جن کے بارے میں سابقہ انبیاء آرزو کرتے رہے کاش اللہ ہمیں ان کا امتی بنا دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس امت کی عظمتوں کو دیکھا اور پڑھا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر بیٹھے، یا اللہ یہ جو اتنی پیاری امت ہے یہ مجھے عطا فرما دے۔ ہماری تو یہ عظمت ہے نا کہ ہم صرف نیکی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے، وہ کر دیں تو 10 گنا 70 گنا تک ثواب ہے۔ تو عرض کی یا اللہ وہ مجھے امت دے دے، فرمایا نہیں یہ امت تو میرے محبوب کے لیے ہو چکی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو عرض کیا پھر یہ مجھ سے نبوت لے لے، یا اللہ مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے، ہم اس محبوب کے امتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی دیے تو نبی آخر الزمان، نبیوں کے امام، ہمیں کتاب دی تو کتابوں کی امام۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا ایسا سرچشمہ ہے جو ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ہماری رہنمائی کرتی۔ اس لیے جتنا آپ قرآن پاک سے جڑتے جاتے ہیں، جتنا تعلق قائم کرتے ہیں، اتنی آپ کے اندر عقیدے میں عمل میں مضبوطی ہوتی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا جباریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اس کے اندر یہ اللہ تعالیٰ خاصیت اس لیے پیدا کرتا ہے کہ وہ اس عظیم کتاب پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ نے نبی آخر الزمان کو عطا فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اقبال نے پھر یہ بھی رونا رویا کہ یہ امت جب دور ہو گئی اپنے اسلاف سے، بزرگوں سے، پھر یہ زوال کی طرف آ گئی۔ آج کی ہماری گفتگو کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے جڑنا ہے، قرآن کی آیات کو سمجھنا ہے، اللہ کے کلام کی حقیقت کو جاننا ہے۔ یہ قرآن سے جتنا آپ جڑتے جائیں گے اللہ کی بارگاہ کا اتنا ہی قرب آپ کو نصیب ہوتا جائے گا۔ پھر اقبال نے جس وقت نقشہ کھینچا اور اس امت کے بارے میں کہا کہ جس وقت یہ امت ذبح حالی میں گئی، ہر کوئی مست مئے تنیزوں کے آسانی ہے، تم مسلمان ہو کیا یہ انداز مسلمانی ہے؟ آج ہم بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ان کے دن مناتے ہیں، اصل کام تو ہے کہ ان کی زندگی کو اپنائیں، ان کی سیرت پہ عمل کریں۔ اقبال کہتے ہیں حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو کیا خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ تو اعلیٰ مقام پہ پہنچ گئے اور ہم پستی کی طرف آ گئے۔ اس لیے ہم سب نے ان تعلیمات سے جڑنا ہے تو انشاءاللہ کامیابیاں ہمارے قدموں کو چومنے والی ہوں گی، اور زندگی کی فلاح اور کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اپنے تعلق کو قرآن اور صاحب قرآن سے جوڑ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا کرے۔ چونکہ یہ ہماری افتتاحی آج کی نشست ہے، اس میں ہم کوشش کریں گے چونکہ آج اتوار